آج فقیری اپنائی جا رہی ہے بادشاہت کے لیے۔ میرے پیارو، مخدوم سمنا اس ذات کا نام ہے جس نے تخت تاج، سلطنت، رشتے، ملک، جائے پیدائش، اقربا کو، ساری کائنات کو ٹھوکر مار دیا اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے نانا کے دین کے بقا کے لیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ بھارت کی دھرتی پر اکبر آئے، ہمایوں آیا، نہ جانے کتنے بادشاہ آئے۔ آج دیکھو اس ہندوستان کے اندر کچھ تاریخ ایسی موجود ہے، کچھ عمارتیں، نشانیاں ایسی موجود ہیں جو بتاتی ہے کہ لوگوں، جب بابر ظہیر الدین آیا تھا بھارت میں تو اس نے بڑے بڑے قلعے بنوائے، بڑی حکومت قائم کی، دوسری حکومت کو پٹخنی دیا، اپنی حکومت قائم کی، بڑی لمبی چوڑی فوج لے کے داخل ہوا۔ لیکن آج روئے زمین پر بھارت میں کوئی اس کا نعرہ لگانے والا موجود نہیں ہے۔ لیکن دوسری ذات بھارت کی سرزمین پر جو امن لے کے آیا، جو محبت لے کے آیا، جو شانتی لے کے آیا، جو پیار لے کے آیا، جو قرآن لے کے آیا، جو اسلام لے کے آیا، جو صوم و صلاۃ لے کے آیا، جو زکوٰۃ لے کے آیا، جو روزہ لے کے آیا، جو حج لے کے آیا، جو اتحاد لے کے آیا، جو محبت لے کے آیا، جو یکسائی لے کے آیا، اس غریب نواز ہند کے راجہ خواجہ مہاراجہ کا ڈنکا بج رہا۔ تو جو بھارت میں زمین کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، جو بھارت میں دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ تو پتا چلا یہ زمینداری، یہ تخت و تاج، یہ شہرت، یہ عزت، یہ جو ساری چیزیں یہ عارضی، مخدوم سمنا سمنان کے تخت پہ جلوہ فرما ہوئے۔ کئی ارد گرد سمنان کے ملک کے کئی ممالک، سمنان ملک کے قریب کے کئی ممالک میں مخدوم پاک کے عدل و انصاف کا ڈنکا بجنے لگا، شریعت کا ڈنکا بجنے لگا۔ قسمت نے انگڑائی لی، حکم ملا، تخت و تاج کو چھوٹے بھائی کے حوالے کیا، حضرت سید محمد عارف اشرف، اور نکل گئے ہندوستان کے۔ آپ یہ بھی سمجھیے پیر اور مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ مخدوم پاک تو اپنے وقت کے بادشاہ تھے، تخت والے تھے، تاج والے تھے، حکومت والے تھے، فوج والے تھے، تمام پروٹوکول ان کے لیے تھے، تنہا نکلے۔ سپہ سالار نے کہا حضور آپ کے ساتھ ایک جتھا لگا دیتے ہیں، کہا نہیں، میرا محافظ رب ہے، جس کا محافظ رب ہو اسے 20 باؤنسر کی ضرورت نہیں پڑتا، کالے سفاری والوں کی، اسے گنر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں جسے رب محافظ، جس کو رب حفاظت کرنا چاہے۔ رب جس کی حفاظت کرنا چاہے گا بھلا اس کی دنیا کے محافظ کیا حفاظت کریں گے؟ اور اگر رب ہی مارنا چاہے تو پوری دنیا اگر اس کی حفاظت میں جڑ جائے پھر بھی جان نہیں بچنے والی ہے۔ مخدوم پاک تنہا سمنان سے نہ جانے کیسے کیسے ملک، کیسے کیسے شہر، کیسے کیسے گاؤں اور دیہات و گلیاں اور جنگلات اور پہاڑ اور صحرا اور دریا کو پار کرتے ہوئے بنگال اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آج مریدین کا ایک مزاج بن گیا ہے، سولر، دیکھو سولر آج کل چل رہا ہے، سولر پلانٹ، مطلب سورج جب نکلتا ہے تو وہ اس سے الیکٹرکسٹی پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ بجلی۔ آج کے زمانے میں اللہ ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑے زیادہ تر مریدین ایک بار پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، انہوں نے کہا بس اب جنت کا ٹکٹ مل گیا، اب اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، نسبتوں کے ساتھ عمل جب تک نہیں ہوگا تب تک تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ اگر ایسا ہوتا کہ صرف نسبت کافی ہوتی تو یاد رکھو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے ویسے پیر سے نہیں مرید تھے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے مرید تھے۔
جو غریب نواز جیسے دین کے معین اور جلیل القدر ولی کو سینے سے لگا لیتے تو سلطان الہند بنا دیتے، تو یہی کافی ہو جاتا۔ پھر رات رات بھر اولیاء اکرام کا مسلوں پہ رو رو کر اللہ کو منانا۔ کوئی بابا فرید ہے تو اپنے آپ کو کنویں میں لٹکا کے رات بھر رو رہے اللہ ہمیں بخش دے۔ آپ عرص مخدومی میں آ کر یہ نہ دیکھیں بڑی سجاوٹ ہے، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑا جکشن ہے، بڑا میلہ ہے، یہاں گھومیں گے وہاں گھومیں گے، بارگاہ میں اتنے بجے چلو تو آسانی سے چڑھ جائیں گے، آسانی سے زیارت ہو جائے گی۔ میرے پیارو اپنے دل پہ دستک دیجئے کہ اے مخدوم سمنانی، آپ تو سمنان کے ایک بادشاہ اور سمنان سے تشریف لا کر کچھوچا مقدسات جو جنگل تھا آپ نے ایسا منگل بنا دیا ہے کہ سارا زمانہ یا اشرف کرتا آپ کی چوکھٹ پہ آ گرا ہے۔ یہ کس لیے، یہ کیوں کر ہوا؟ تو پھر تمہیں دل جواب دے گا، پیارے نہیں سمجھتا جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے۔ ایک بار بجائے انسانوں کو راضی کرنے کے اپنے رب کو تو راضی کرو، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے وہ مخدوم اشرف بن جاتا ہے، وہ تارک السلطنت بن جاتا ہے، وہ جہانگیر بن جاتا ہے، وہ غوث زماں بن جاتا ہے۔ میرے پیاروں، میں اگر بتاؤں کہ ہمیں عرص مخدومی میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 100 سالہ حیات میں علم دین کو کثرت سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ مخدوم پاک کی عبادت و ریاضت صرف زمین والوں پہ نہیں، آسمان والوں پہ بھی روشن۔ مخدوم سمنانی نے ساری زندگی اللہ 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 اللہ، آج اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ اسی لیے تو رب قدوس قرآن میں فرما رہا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تمہیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو مخدوم سمنانی کا دامن پکڑ لیجئے، ان کی اولادوں سے محبت کر کے ان کے پیچھے چل جائے۔ ہمیں اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر انسان سوچتا ہے، ایک فقیر کا میں واقعہ بتا دوں، مولانا انقلاب صاحب، کہ دریا کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے تھے، بڑی دیر سے بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، کہا بابا کاہے کا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا کہ پانی کے رک جانے کے انتظار ہے، جب دریا کا پانی بہنا بند کر دے گا تب میں اس کو پار کروں گا۔ تو وہ مسکرایا، کہنے لگا بابا قیامت آ جائے گی اور یہ پانی بہنا نہیں بند ہوگا۔ ارے بھلا یہ دریا بھی کیا کوئی دروازہ ہے جو بند ہو جائے گا؟ تو آپ دستک دیں گے، ارے یہ دریا ہے، رب کے حکم سے چلا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، آخر یہ رکے گا کب کی آپ پار ہو گئے؟ اور آپ کی زندگی 20 سال 25 سال 50 سال، آپ تو مر جاؤ گے بیٹھے بیٹھے۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، جو تم لوگ یہ سوچتے ہو ابھی تو گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی گھر کو بنانا ہے، ابھی بزنس کو سیٹ کرنا ہے، ابھی ذرا سا میں سارے ذمہ داریاں پوری کر لوں پھر نمازی بن جاؤں گا، پھر گناہوں کو چھوڑ دوں گا، پھر اللہ اللہ والا بن جاؤں گا۔ تو یہ دریا جس طرح پانی بہ رہا ہے، ایسے تمہاری زندگی سے کبھی ذمہ داریاں نہیں ختم ہونے والی ہیں۔ اگر تمہیں اپنے رب کے حضور توبہ کرنا ہے، اپنی جبینوں کو جھکانا ہے، تو وہی وقت ہے جو آج ہمیں حاصل ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ عرص مخدومی میں آنے والے مخدوم سمنانی کے دیوانوں، یاد رکھو، فقیر اشرفی کی زبان سے یہ پیغام لے جاؤ، خدا کی عزت کی قسم، اس بارگاہ اشرفی سے، مخدوم سمنانی کی چوکھٹ سے یہ پیغام بڑھ رہا ہے کہ اے میرے دیوانوں، اگر یقیناً تمہیں اپنے آپ کو میرے دیوانوں کی فہرست میں شامل کرانا ہے تو پھر زاہد بن جاؤ، عابد بن جاؤ، متقی بن جاؤ، رزق حلال کماؤ، برائیاں چھوڑ دو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اپنی زندگی میں اگر تمہیں کسی کی پرواہ کرنا ہے
اللہ کی محبت کی پرواہ کرو، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرو، رسول کی شریعت کی پرواہ کرو، حق و باطل کے بیچ فرق کرو، تب جا کے تم میرے دیوانے بنو گے، ورنہ ہر سال عرس میں آتے رہو گے اور یوں ہی گھوم کے جاتے رہو گے۔ اگر یقیناً تم اشرفی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، عمل الرائی ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، جس بھی سلاسل برحق سے مرید ہو، تم تبھی سچے مرید صادق ہو جب بزرگوں کے نقش قدوم پہ چلو گے، اور نقش قدوم بزرگوں کا وہی ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جب سچوں کے ساتھ ہوگے تو تم بھی سچے ہو جاؤ گے۔ یہ نہ سوچے میرے پیاروں، یہ بالکل قطعاً نہ سوچے کہ ابھی تو زندگی میں بڑا وقت ہے۔ میری بہنیں اور مائیں اور بچیاں بھی سن لیں کہ ان کی زندگی میں صرف شوہر کی خدمت، کھانا بنانا، گھر کی ذمہ داریاں صرف یہی نہیں ہیں، اپنے آخرت کی تیاری ہر کسی پہ لازم ہے کہ وہ کرے۔ یاد رکھیں خلفائے راشدین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے گا، آج تو عالم یہ ہے کہ پیران نظام کے قریب اکثر بیشتر غریبوں کی رسائی نہیں ہوتی، ان سے مصافحہ کے وقت ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے مولانا انقلاب صاحب، اور مالدار اگر 1 کلو کا سیکڑ پہنا ہو سونے کا تو اسے رات کے 2 بجے بھی اندر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ مخدوم پاک کی غریب اولاد کی خانقاہ ہے، یہاں پر آپ نہ پیسے سے دیکھے جائیں گے، نہ رنگ سے دیکھے جائیں گے، نہ نسل سے دیکھے جائیں گے، دیکھا یہ جائے گا کہ آپ میں اچھا کون ہے، سچا کون ہے، اشرف کی چوکھٹ پہ، اشرف کی چوکھٹ سے ان کے فیض و برکات لے جا کے اپنی زندگی کو بدلنے والا کون ہے۔ یاد رکھیے آج بھی ہو، مثالیں صرف نہ دیجیے، ارے وہ بڑے لوگ تھے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا، لے آؤ وہ ایمان، آگ میں ڈال دیا جائے تو کہو کہ رب نے چاہا تو یہ آگ نہ جلائے گی، اگر رب ہی مارنا چاہے گا تو میں پلنگ سے بھی گر کے مر جاؤں گا۔ میرے پیاروں، زندگی کو تبدیل کیجیے۔